آپ کسی مسجد میں جا کر جمعہ نہیں پڑھاتے، اس کی کیا وجہ؟ آپ کی جو معصومانہ خواہش ہے اس کے جواب میں یہ کہوں گا مجھے تو آپ چھوڑ دیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب یہ دونوں ایک دوسرے کی مسجد میں ذرا جمعہ پڑھا کے بتا دیں۔ جمعے کی نماز مفتی منیب الرحمان صاحب مجھے اپنی مسجد میں پڑھانے دیں، جمعے کے بعد ہفتہ آتا ہے اور پھر اتوار کو یہاں بیٹھ کے درس دیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے اپنی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھانے دیں اور اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ ایک دن کے بعد جو اتوار ہے وہ یہاں کے خطاب کریں۔ اگر دعوت آتی ہے تو انشاءاللہ پڑھائیں گے؟ جی کیوں نہیں، میں اجازت، میں کہیں پہ جمعہ پڑھاؤں گا تو مجھے کوئی کمی کمین کے طور پہ تو نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ چونکہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے میں نہ تو چندے لیتا ہوں نہ کوئی مساجد ہیں، اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تمام مساجد میں جاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں نماز وغیرہ، انہوں نے کہا کہ آپ کسی مسجد میں جا کر جمعہ نہیں پڑھاتے، اس کی کیا وجہ؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائی میں نے کوئی مسجد بنائی نہیں ہوئی ہے، نہ میں نے کوئی پلاٹ اپنے چاہنے والوں سے ہتھیا کے اور چندوں کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے بلڈنگ کھڑی کر کے اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ اپنا کوئی مکان بھی نہیں بنایا، تو اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کسی مسجد میں جمعہ پڑھانے کی۔ یہ جتنے لوگ مساجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں یہ ان کے باپ دادا نے مسجدیں نہیں بنائی ہیں، بلکہ انہوں نے لوگوں کے چندے ہتھیا کے یہ مسجدیں بنائی ہیں، اور یہ ان کی سورس آف انکم بھی ہیں۔ جامعہ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جمعے والے دن زیادہ لوگ آتے ہیں، زیادہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے، ورنہ ان پرنسپل ان سب لوگوں سے آپ پوچھیں کیا اسلام میں یہ چیز پریفریبل ہے کہ گلی میں 3 مسلک کی مسجدیں اور تینوں جامعہ مساجد ہیں؟ جامعہ مسجد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوگی مسلمانوں کی، جس میں آپ نے مسلمانوں کے جو سیاسی معاملات ہیں اور معاشرتی ایشوز ہیں، معاشی ایشوز ہیں، ان کو آپ نے پبلکلی ڈسکس کرنا ہے۔ عید کی نماز جو ہے ہماری اینول گیدرنگ ہے، اور حج کی نماز اور حج کے جو اراکین اور باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ ہے۔ تو جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بیسیکلی ایک سمجھ لیں ایک ہفتے کے بعد یاد دہانی تذکیر کے لیے تھا، جس میں مسلمانوں کے ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور باقی سارے معاملات۔ اس لیے اس میں امپلائیڈ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک بڑی جامع مسجد ہونی چاہیے جہاں پہ سب لوگ جمع ہوں۔ آپ ایران میں چلے جائیں، وہاں پر تہران کے اندر ایک مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے اور آلموسٹ 1.5 ملین کے قریب لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، 7 گراؤنڈ میں نماز، اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو خطبات بھی ہیں نا یہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے، تو جو لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر معاملات کو لے کے چل رہے ہیں انہیں جمعہ پڑھانا چاہیے۔ یعنی ہمارے جہلم شہر میں اصولاً ڈی سی کو نماز جمعہ پڑھانی چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی وہ نماز نہیں پڑھا سکتا تو تقریر تو وہی کرے گا، مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ تقریر کرے۔ سیدنا عمر ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، مسلمانوں کے پیشوا بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، امام مسجد بھی تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر جمع تھیں۔ لیکن بیسیکلی چند صورتیں رٹ کے اور 2-4 باتیں دین کی سیکھ کے ایک بندہ ممبر پہ چڑھ کے کہ میں لوگوں کو دین سکھاؤں گا، جسے نہ ماڈرن سائنس کا پتہ ہو، نہ اسے دینی اختلافات کا پتہ ہو، نہ مسلمانوں کے ایشوز کا پتہ ہو، اور وہ کہ میں مسلمانوں کو گائیڈ کروں گا، ان لوگوں کو گائیڈ کرے گا کہ جن لوگوں نے اسے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اور ان کی تعلیم بھی ان سے زیادہ ہے، وہ ان کو کمی کمین کی جگہ سمجھتے ہیں۔ اب میں کہیں پہ جمعہ پڑھاؤں گا تو مجھے کوئی کمی کمین کے طور پہ تو نہیں دیکھ رہا ہوگا، بالکل نہیں دیکھ رہا۔ اور یہی پوائنٹ ہے علی بھائی کہ یہ تو چالیں آپ نے برے صغیر کی یا پاکستان کی یا موجودہ صورتحال پر بات کی ہے نا، لیکن ان ایکچوئل تو دین میں جمعہ پڑھانے کا ہے، جس طرح سے آپ ایک ہفتے میں اکٹھ کرتے ہیں یہاں پر اپنی اکیڈمی میں۔ میں بڑے اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ جہلم میں یا کسی بھی اور شہر میں اگر آپ جا کر ایک جمعہ پڑھایا کریں تو وہاں پر بڑی تعداد آئے گی۔ جہلم شہر میں بھی ساری مسجدیں ویران ہو جائیں اگر میں جمعہ شروع کر لوں، لیکن اس کی وجہ نہیں، وہ پتہ کیا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ ابھی تک ان کے پاس میرا کوئی کمزور پوائنٹ نہیں ہے۔ جس دن میں نے مسجد بنا لی نا تو وہ گالی ان کی جسٹیفائی ہو جائے گی جو مجھے اتنے عرصے سے دے رہے ہیں کہ دیکھو اس نے مسجد بنا لی نا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ فرقہ بنائے گا، اپنی مسجد الگ کرے گا۔ مسجد الگ کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ بے شک کسی کو یہ میسج دیں یا نہ دیں کہ میری آپ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، وہ کہے گا اگر میرے پیچھے ہو جاتی ہے تو آلریڈی اتنی مسجدیں تھیں، تو نے اپنی الگ مسجد کیوں بنائی؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جتنی مسجدیں بنتی ہیں نا وہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں بنتی،
آپ اسلام آباد میں چلے جائیں, چپے چپے کے اوپر آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی. آپ کہیں گے ایک محلے میں 2 مسجدیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ 2 اس لیے کر رہی ہیں کہ جب وہ بریلویوں کو الاٹ کرتے ہیں نا تو دیوبندی اس وقت تک کاٹتے رہتے ہیں CDA کو, جب تک کہ مجبور ہو کے ایک پلاٹ ان کو نہیں وہ الاٹ کر دیتے. یا دیوبندیوں کو مسجد مل جائے تو بریلوی اس وقت تک انہیں کاٹتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ انہیں مسجد نہ دے دیں. تو یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے چپے چپے پہ انہوں نے مسجد, اور دونوں جامع مساجد ہوتی ہیں. آپ قطعاً نہ اپنی نئی مسجد بنائیں, لیکن آج جب آپ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اور یقیناً ظاہر ہے مختلف مساجد میں آپ روزمرہ کی بنیاد پر جاتے ہوں گے, نمازیں ادا کرتے ہوں گے, تو اسی طرح آپ ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر, ایک جمعہ ایک مکتبہ فکر, یہ ہم آپ کا میسج زیادہ اچھے طریقے سے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کی جو معصومانہ خواہش ہے اس کے جواب میں یہ کہوں گا, مجھے تو آپ چھوڑ دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب دونوں ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز ہیں دنیاوی طور پر بھی, اور 2 بڑے جو سب کانٹیننٹ میں فرقے ہیں دیوبند اور بریلوی, ان کے وہ امام سمجھے جاتے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کی مسجد میں ذرا جمعہ پڑھا کے بتا دیں, ان کی پبلک قبول نہیں کرے گی. الیاس قادری صاحب کو آپ کی پبلک قبول کر رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, الیاس قادری صاحب کبھی بھی رائے ونڈ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتے, اور رائے ونڈ والے جو مرکز ان کا مدنی مرکز کراچی کا, اس میں نماز نہیں پڑھا سکتے. آپ نے میری بات کی نا کہ میری پبلک قبول کرے گی, میری پبلک تو قبول کر لے گی میرے اسٹوڈنٹس, میں جس مسجد میں جا کے پڑھاؤں گا نا وہ قبول نہیں کریں گے نا. تو میں نے تو آفر دے دیے, چلے میں آپ کی ویڈیو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جمعے کی نماز مفتی منیب الرحمان صاحب مجھے اپنی مسجد میں پڑھانے دیں. اچھا ہاں جی, جمعے کے بعد ہفتہ آتا ہے اور پھر اتوار کو یہاں بیٹھ کے درس دیں. مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے اپنی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھانے دیں, اور اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ ایک دن کے بعد جو اتوار ہے وہ یہاں کے خطاب کریں. میں تیار ہوں. اگر آپ اپنے طور پر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے, ویسے ہی جہلم کی مرکزی مساجد تقریباً تمام مکاتب فکر کی جہلم میں موجود ہیں, آپ اپنے طور پر اگر جائیں یا یہاں ضرورت نہیں ہے, میرے بھائی ہے ہی نہیں ہے نا, آپ کوشش کریں نا, میں نے کیوں کوشش کرنی ہے, میں نے کیوں کوشش, جمعہ ایک پڑھانا جی وہ نہیں الاؤ کریں گے نا, وہ تو ایک دوسرے کو الاؤ نہیں کرتے. انہوں نے مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام وہ ہوگا جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے تعلق رکھتا ہو, نہ کسی کو یہاں واز کرنے کی اجازت ہے, نہ چندہ اکٹھا کرنے کی. یہ مساجد میں لکھ کے لگایا ہوا ہے. آپ کن خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں, یہ ایسے ہے ہی نہیں ہے. اگر دعوت آتی ہے تو انشاءاللہ پڑھائیں گے. جی کیوں نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑے لیول کا بندہ اس طرح کی آفر کرتا ہے تو میں ضرور پڑھاؤں گا, اور ہم انہیں الاؤ کریں گے, وہ یہاں پہ بھی آ کے اپنا موقف رکھ سکتے ہیں.